السلام علیکم دوستوں، میں آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہوں۔ محمد عبدالباسط ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ آف سندھ۔ ابھی یہ سوال پوچھا تھا ہمارے ایک عزیز نے، دوست نے، کہ یہ جو مینٹیننس ہوتی ہے وائف کی، یہ وائف کی مینٹیننس جو ہے وہ اس کو مقصد وہ جب میرے ساتھ رہ نہیں رہی ہے تو میں اس کو کیوں دوں گا مینٹیننس، کہ وہ مینٹیننس کی کیوں انٹائٹل ہے۔ تو دراصل میں اس سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ آپ نے جو یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ کیوں انٹائٹل ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے اور آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ مینٹیننس کی انٹائٹل ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہے وہ ایک عام طور سے لوگوں کے اندر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ مجھے تو خرچہ مل جائے گا، میں اپنے والد کے گھر جا کے رک جاؤں گی، مجھے میرا خرچہ ملتا رہے گا، میں تو کورٹ میں کیس فائل کر دوں گی، مجھے وہاں سے خرچہ ملتا رہے گا، اپنے والد کے گھر رہتی رہوں گی۔ یہ جو ہے وہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی اگر وائف آپ سے جو ہے وہ دور چلی گئی ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہ رہی ہے، اپنے کنجوگل رائٹس پرفارم نہیں کر رہی ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ سے مینٹیننس لینے کی انٹائٹل نہیں ہے۔ آپ کی وائف اگر آپ سے دور چلی گئی ہے اور وہ اپنے اوبلیگیشنز پرفارم نہیں کر رہی ہے، میٹریمونیل لائف کے جو اوبلیگیشنز ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے مینٹیننس لینے کی انٹائٹل نہیں رہتی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ سپیریئر کورٹس کے اندر آلریڈی ڈیسائیڈ ہوئی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب کا نام PLD 1957 لاہور 871 اور PLD 1950 سپریم کورٹ SC 36، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے وائف رائٹ آف مینٹیننس، آپ کی بیوی کا جو مینٹیننس لینے کا حق ہے، ناٹ ایبسلیوٹ، وائف ناٹ ریٹرننگ ٹو ہسبینڈس ہاؤس ناٹ انٹائٹل ٹو مینٹیننس۔ اگر وہ آپ کے گھر واپس آنے کو تیار نہیں ہے، اپنے والد کے گھر بیٹھی ہے اور جو ہے وہ اس کے والد نے اس کو روکا ہوا ہے اپنے گھر، تو اس کو کسی قسم کا کوئی خرچہ بھی نہیں ملے گا۔ خرچہ تو اس صورت میں وہ انٹائٹل ہوتی ہے جب وہ اپنے تمام ذمہ داریاں پوری کر رہی ہو۔ دراصل اصول یہ ہے کہ آپ کی لائف کے اندر جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کچھ آپ کے جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں، رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہوتی ہیں۔ جب آپ اپنے جو ہے وہ فرائض ادا کریں گے تو آپ کو اپنا حق ملے گا، کیونکہ یہ اپنے فرض ادا نہیں کر رہی، آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری بیوی رہے اور وہ نہیں رہنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ رہنے کو تیار نہیں ہے تو اس کو اس کا مینٹیننس بھی نہیں ملے گا، وہ اس بات کی انٹائٹل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ PLD 1977 لاہور 90، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وائف ریفیوزنگ ٹو لیو ود ہسبینڈ ڈسپائٹ ڈگری آف ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس ناٹ انٹائٹل فار مینٹیننس۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور کتاب کے اندر PLD 1977 لاہور 90 پیج کے اوپر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ وائف ریفیوزنگ ٹو لیو ود ہسبینڈ ڈسپائٹ ڈگری آف ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس ناٹ انٹائٹل ٹو مینٹیننس، یعنی کہ جب اس نے اس بات کا انکار کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہوں، تو اسے کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے PLD 1977 میں۔ اور اسی طرح سے یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی ہے PLD 1963 ڈھاکہ 583، جس کے اندر یہ لکھا ہے کہ وائف ریفیوزنگ ٹو لیو ود ہسبینڈ وداؤٹ سفیشینٹ کوز ناٹ انٹائٹل ٹو مینٹیننس۔ اچھا، یہ جو ہے ڈھاکہ کی PLD 1963، اس کے مطابق اگر کوئی سفیشینٹ کوز ہے اس کا اپنے والد کے گھر رکنے کا، کوئی وجہ بتاتی ہے وہ کہ، اور وہ بھی ایسی وجہ ہو کہ واقعی وہ وجہ بنتی ہو کہ میں اس وجہ سے اپنے والد کے گھر رکی ہوئی ہوں، جب یہ وجہ پوری ہو جائے گی تو میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی، لہٰذا آپ مجھے مینٹین کرو۔ وہ وجہ کس قسم کی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ رہے گی تو اسے بھی وہ بیماری لگ جائے گی، اور آپ جو ہے وہ اپنی بیماری کا علاج کروا رہے ہیں۔ جب آپ کی بیماری کا علاج ہو جائے گا تو میں واپس آ جاؤں گی اور
اس کے بعد جو ہے وہ لہٰذا اس دورانیے میں جو آپ سے وہ دور ہے وہ خود سے نہیں ہے وہ اوبیڈنٹ میں شامل، لیکن وہ اس کی مجبوری ہے، ایک سفیشینٹ کوز بتا رہی ہے تو وہ مینٹیننس کی انٹائٹل ہوگی. اگر وہ کوئی ایسا سفیشینٹ کوز نہیں بتائے گی تو وہ مینٹیننس کی انٹائٹل نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح سے ایک جو ہے وہ PLD 1958 لاہور 596 اور PLD 1977 کراچی 477 میں بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ پاسٹ مینٹیننس چائلڈ اور پرسن مینٹیننگ ہم والنٹیرلی کین ناٹ کلیم ایکسیپشن، کہ اگر چائلڈ کی یا جو ہے وہ اس لڑکی کی جو اپنے والد کے گھر رکی ہوئی ہے اس کی اور اس کے بچوں کا خرچہ جو ہے وہ والنٹیرلی اس کا والد بیئر کر رہا ہے، اور اس کا والد جو ہے وہ بولتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا اس کا خرچہ. اچھا بھائی تم اس کا خرچہ اٹھاؤ گے، تم نے اس کو اپنے پاس رکھا، مجھ سے اس کو دور کر دیا، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جائے، تو آئندہ جو ہے وہ مستقبل میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھا تھا، اتنا عرصہ 2 سال میں نے اسے روک کر رکھا ہے اپنے گھر پر، اور جو ہے وہ آپ لینے بھی آئے تھے لیکن میں نے نہیں بھیجا تھا، آپ یہ 2 سال کا خرچہ دو، تمہارا بچہ یہ دودھ پیتا تھا اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. نہیں، ایسے آپ کلیم نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللیگل بات ہے. اچھا آپ کی وائف جو ہے وہ اگر ریفیوز کر دیتی ہے آپ کے ساتھ رہنے سے، یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے PLD 1957 لاہور 871 کے اندر. وائف ریفیوزز ہر سیلف ٹو ہسبینڈ اور از ادروائز ڈز اوبیڈنٹ ناٹ انٹائٹل ٹو مینٹیننس. وہ ریفیوز کر رہی ہے لہٰذا وہ مینٹیننس کی انٹائٹل نہیں ہے، اور جو ہے آپ جو ہے وہ اس کو کسی بھی قسم کی مینٹیننس دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اور آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ اگر آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ سے دور ہے وداؤٹ سفیشینٹ کوز، تو آپ نے اس کو خرچہ کسی بھی قسم کا نہیں دینا ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ایز پر شریعت، ایز پر لا آف پاکستان، لا آف لینڈ. Thank you so much.